بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کے 3 ہفتے کے بعد ہی میں حاملہ ہو گئی۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ میری ساس شرطیہ کہتی تھی کہ تو بانجھ ہے۔ جب میں نے شوہر کو یہ بات بتائی تو وہ خوش نہ ہوا بلکہ بد کردار کہتے طلاق دے دی۔ میں روتی ہوئی میکے آ گئی تو پہلے بھائی نے حوصلہ دیا، لیکن جیسے ہی سنا کہ میں حاملہ ہوں ناپاک کہتے ہوئے گھر سے نکال دیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میرا قصور کیا ہے۔ میں نے ابارشن کروانے کا فیصلہ کیا اور روتی ہوئی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، لیکن پیروں تلے سے زمین کھسک گئی جب ڈاکٹر نے خوشی سے مبارک دیتے ہوئے بتایا کہ میرے پیٹ میں بہن بھائیوں میں میرا تیسرا نمبر تھا۔ بڑے بھائی کی شادی کو 3 سال گزر گئے تو وہ صاحب اولاد بھی ہو چکے تھے۔ پھر میرا نمبر آیا، لیکن میری شادی کا ابھی کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ میں تو ابھی مزید پڑھنا چاہتی تھی۔ لیکن چونکہ والدین کا ایک حادثے میں انتقال ہوا تو بھائی کے کندھوں پہ بوجھ زیادہ ہو گیا۔ بھابھی کے کہنے میں آ کر بھائی نے میری شادی جلد از جلد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہی وجہ تھی کہ بھابھی کے رشتہ داروں میں ہی رشتہ تلاش کیا جانے لگا۔ میرے بہت احتجاج کے باوجود بھی بھائی نے میری ایک نہ سنی اور لڑکے والوں کو ایک دن گھر بلا لیا۔ میں نے جب یہ سنا کہ وہ لوگ آ جا رہے ہیں تو میں نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ اگر میرے والدین آج زندہ ہوتے تو کبھی بھی یہ ظلم نہ ہونے دیتے، لیکن بھابھی جیت چکی تھی اور بھائی نے ان لوگوں کو گھر میں بلا لیا تھا۔ دیکھنے میں تو وہ لوگ بہت معقول تھے، چٹ منگنی اور پٹ بیاہ بھی ہو گیا۔ میں شادی کے بعد پیادے سدھار گئی۔ جس دن میری شادی ہوئی میری سہیلی نے بتایا کہ تمہاری بھابھی نے نا شکرانے کے نوافل ادا کیے تھے۔ میرا سسرال بھی بھرا پورا تھا۔ 2 نندیں، 2 دیور، ساس سسر اور ایک خالہ ساس بھی رہتی تھیں جن کی حکمرانی میری ساس سے بھی زیادہ تھی۔ بس ان میں ایک خوبی تھی کہ وہ زیادہ بولتی نہیں تھیں، بس ہر وقت اپنے کمرے میں ہی رہتی تھیں، کچھ نہ کچھ پڑھنے میں مصروف رہتیں۔ سارے گھر والے اس بات پر بہت خوش ہوتے تھے کہ خالہ کی اس قدر زیادہ پڑھائی کی وجہ سے ہی اس گھر میں اتنی خیر و برکت ہے۔ میں اس گھر میں چونکہ سب سے بڑی بہو تھی اس لیے میری ذمہ داریاں بھی ڈھیروں تھیں۔ دیور اور نندیں کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اس سے صبح سے لے کر رات ہو جاتی، لیکن مجال ہے جو گھر کے کام کبھی ختم بھی ہو جاتے۔ میری ایک نند تو پھلی مانس اور شریف سی تھی، لیکن اس کے برعکس جو میری دوسری نند تھی نا، بس ایسے ہی تھی کہ اس سے شیطان بھی پناہ مانگتا تھا، اور وہی اس گھر میں سربراہ بھی تھی۔ جو کچھ کرنا ہوتا وہی کرتی، گھر سے لے کر باہر جانے تک سارے امور کو وہی دیکھتی تھی۔ حتیٰ کہ شادی کا محض ایک ہی ہفتہ گزرنے کے بعد ہی اس نے لڑائی جھگڑے شروع کروا دیے تھے۔ ان چند دنوں میں میری ساس نے کئی دفعہ میری برائی میرے شوہر سے بھی کر دی تھی، جس وجہ سے ہمارے ازدواجی رشتے میں ایک عجیب سا کھچاؤ آ گیا تھا، لیکن پھر میرے شوہر کا رویہ مجھ سے ٹھیک بھی ہو جاتا تھا۔ شادی کا پہلا ہفتہ ہی تھا کہ میری ساس کی ایک دور کی رشتہ دار بھی ہمارے گھر آئی۔ ان کا میری خالہ ساس پہ بڑا ہی کامل یقین تھا کہ ان کی مانگی گئی دعاؤں کی بدولت ہی ہمارے گھر میں اس قدر رزق آ چکا تھا۔ میں بڑی حیران ہو رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے کہ مجھ پر کوئی اتنا بھروسہ نہیں ہے، اور پھر جو مہمان آتے ہیں ان پہ اتنا بھروسہ ہے۔ خیر، دن رات گزرتے ہی جا رہے تھے کیونکہ وقت تو کبھی تھما ہی نہیں، اس کا کام تو ہے بس گزر جائے۔ میری نند بڑی ہی تیز ترار تھی کہ ہر وقت میری ساس کے کان ہی بھرتی رہتی۔ ایک دن میری نند کی ایک سہیلی ہمارے گھر میں آئی۔ وہ میری نند کی بچپن کی سہیلی تھی۔ اس کی شادی کو 1 سال ہی ہوا تھا کہ اس کی گود بھی ہری ہو چکی تھی۔ وہ یہ خبر سنانے ہی ہمارے گھر آئی تھی۔ سمجھ تو مجھے اس وقت لگی جب وہ میری ساس کے ساتھ ہی چپک کر بیٹھی رہی اور کہنے لگی، خالہ، ہماری بھابھی پہ کوئی کرم نہیں ہے کیا؟ جب سے وہ آئی میری ساس کی رہی سہی محبت بھی میرے لیے مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ میرے لیے یہ بات قابل تشویش تھی۔ میں چائے بنا رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے برتن چھوٹے اور دور جا گرے۔ میں یہ بات سوچتے سوچتے کہ میرا اس میں کیا قصور ہے کہ اگر اللہ کی رحمت مجھ پہ نہیں ہو رہی تو ساس نے جیسے ہی برتن گرنے اور پھر ٹوٹنے کی آواز سنی تو وہیں سے چلانے لگیں اور بار بار کہتی رہیں، اے کاش تو میری بہو بن جاتی، اور یہ نہ بنتی تو آج میں بھی تو دادی بننے والی ہوتی نا۔ لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ خیر، میں چائے لے کر باہر آئی تو تب بھی یہی موضوع زیر بحث تھا۔ مجھ میں مزید کچھ بھی سننے کی سکت ہی نہ تھی۔ میں وہیں پہ چائے رکھ کر واپس چلی گئی۔ کمرے میں جا کر کپڑوں میں منہ دے کر رونے لگی کہ اللہ مجھے بھی اپنی رحمت میں رکھ لے۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مجھے تانے دے دے کر ہی مر ڈالیں۔ جو ہی شادی کا تیسرا ہفتہ شروع ہوا میری ساری دعائیں قبول ہو گئیں اور میں بھی حاملہ ہو گئی۔ میں نے خوشی خوشی یہ بات جا کر اپنی ساس کو بتائی تو وہ الٹا خوش ہونے کے سینہ پیٹنے لگ گئی اور کہنے لگی، ارے تم کیسے ماں بننے والی ہو سکتی ہو؟ ارے تم تو بانجھ ہو اور یہ بات تمہارے گھر والوں نے ہی ہمیں بتائی تھی۔ میں بڑی ہی پریشان ہوئی کہ کچھ دن پہلے تک تو ایک ہی بات تھی کہ میں حاملہ نہیں ہو رہی، اور اگر اب ایسا ہو گیا ہے تو پھر یہ ساری باتیں اب کیوں ہو رہی ہیں؟ خیر شام تک ہمارے گھر میں عجیب ہنگامہ جاری رہا، کبھی یہ کہنا کہ بد کردار ہے اور کبھی یہ کہنا کہ یہ ہمارا بچہ تو ہے ہی نہیں۔ لیکن مجھے اپنے شوہر پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ میرا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ جیسے ہی وہ رات کو گھر واپس آیا تو آتے ہی میری ساس نے ساری بات بتا دی۔ وہ بجائے خوش ہونے کے مجھ پر برس پڑا اور میرا ہاتھ پکڑ کر باہر سب کے سامنے لے گیا، جہاں میری ساس پہلے ہی کچہری لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے رو رو کر میرے شوہر کو سب کچھ مرچ مسالوں کے ساتھ بتایا اور ساتھ میں یہ بھی کہا، اگر اس جیسی بد کردار ہمارے گھر میں رہی نا تو یقیناً ہمارے گھر کا سارا ماحول ہی برباد ہو جائے گا اور ہمارا یہاں اس محلے میں رہنا بھی تو بھر ہو جائے گا۔ ابھی کے ابھی نکالو اس بد کردار کو ہمارے گھر سے۔ میرے شوہر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بنا سوچے سمجھے ایک لمحے سے پہلے ہی مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر نکال باہر کیا۔ میں گھر سے باہر نکلی اور سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جاؤں۔ ہم بیچاری لڑکیوں کی آخری جائے پناہ پھر میکہ ہی ہوا کرتا ہے، اس لیے میں سرے شام ہی میکے چلی گئی۔ جو ہی میں اس حالت میں میکے گئی تو بھائی اور بھابھی کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ مجھے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر شدید کوفت میں مبتلا ہو چکی تھی بھابھی، اور تیز تیز پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ یہ ان کے غصے کا اظہار تھا۔ خیر بھائی نے مجھے دیکھا تو میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے، ارے بیٹا، بھابھی کے رویے پہ دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دل کی بری بالکل بھی نہیں ہے، تم بس تسلی رکھو۔ اچھا ہم لوگ کچھ دیر کے لیے باہر جا رہے ہیں، ابھی کچھ دیر تک واپس آ جائیں گے، تب تک تم گھر کا خیال رکھنا۔ میں بھائی اور بھابھی کے جانے کے بعد اپنے اس کمرے میں چلی گئی جہاں میں شادی سے پہلے رہتی تھی، اور آج 3 ہفتوں کے بعد دوبارہ سے اسی کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے بڑا ہی سکون مل رہا تھا۔ میں بڑے سکون سے سوئی کیونکہ سسرال والوں کی دل جلانے والی باتوں سے آج پہلی بار جان چھوٹی تھی۔ ابھی میں یہ باتیں سوچ ہی رہی تھی کہ جس جلدی میں بھائی اور بھابھی گھر سے نکلے تھے اسی تیزی میں واپس بھی آ گئے۔ بھائی نے اٹھا کر دروازہ مارا، مجھے کمرے سے باہر نکالا اور کہنے لگے، تم کیا گل کھلا کے آئی ہو؟ ارے اب یہاں منہ چھپا کے بیٹھی ہو؟ بھائی نے زوردار 2 تھپڑ میرے منہ پہ دے مارے، جس کی وجہ سے میں کھڑی گر پڑی۔ بھابھی بھی کسی آتش فشانی کی طرح پھٹنے کو تیار تھیں۔ ارے اسے باہر نکالو، کہاں سے آ گئی ہے بدذات عورت؟ میری سمجھ میں کچھ آ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ بھائی ایک دفعہ میری بات تو سنیں، میں وہ نہیں ہوں جو آپ سب مجھے سمجھ رہے ہیں۔ ابھی یہ لفظ میرے منہ میں تھے کہ بھائی نے ایک اور زوردار تماچا میرے منہ پہ رسید کر دیا، جس کے بعد میں بل کھا کر گر پڑی تھی۔ میں ماں بننے والی ہوں۔ ارے بد کردار، تو ماں کیسے بن سکتی ہے جب تو ہے ہی بانجھ عورت؟ بھابھی نے بھائی سے بھی کہیں زیادہ برا سلوک کیا تھا۔ تو کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ میں ماں بن سکتی ہوں اور مجھ پہ اللہ نے کرم کر دیا ہے۔ بھائی نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ میں روتی ہوئی سڑک پر جا رہی تھی، کوئی جائے پناہ اور نہیں تھی میری، میں تو بس سڑک پر یوں ہی چل رہی تھی۔ میں جب سڑک پر روتی ہوئی جا رہی تھی تو ایک بوڑھی سی اماں میرے سامنے آن کھڑی ہوئی اور مجھ سے یوں آدھی رات کو اکیلے سڑک پہ جاتے ہوئے مجھے وہ دیکھ رہی تھیں۔ ارے کیا ہوا ہے بٹیا، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ میری قسمت خراب ہے اماں، اسی لیے ایسے رو رہی ہوں۔ اچھا میری بچی یہاں بیٹھو، میری بات سنو۔ اماں نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور ساتھ میں ہی اپنے کندھے پہ بڑے بیگ میں سے ایک تھیلا نکالا اور اس میں سے پانی والی بوتل نکالی، مجھے دی اور ساتھ میں یہ کہا، یہ پانی پی لو بیٹا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں نے روتے ہوئے پانی پیا اور جیسے ہی اس پانی میں کوئی تاثیر تھی، لیتے ہی میرے دل کو جیسے کوئی سکون سا مل گیا ہو۔ چلو اٹھو میری بچی اور اب گھر جاؤ۔ میں نے اماں کی بات سنی اور گھر کی طرف دوبارہ چل پڑی، لیکن بھائی اور بھابھی کے
اس کڑوے رویے کو دیکھتے ہوئے میں شدید پریشان ہوئی۔ سسرال والوں کی باتیں شدید چبھن کا احساس دلا رہی تھیں اور میں کسی کانٹے کا شکار ہو رہی تھی۔ میں گھر کی طرف نہیں مڑی، بلکہ میری تو منزل ہی کچھ اور تھی۔ میں وہاں سے چلتی ہوئی گھر کے بجائے ہاسپٹل کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی ہاسپٹل میں پہنچی تو وہاں جا کر میری روح ہی کانپ اٹھی۔ میں دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ وہاں پر جو نرس تھی وہ میری بچپن کی دوست ہی تھی۔ اب میں شرمندگی سے بچنے کے لیے اس سے کنی کترا رہی تھی۔ میں ایک طرف ہو کر منہ چھپا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں جہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی اس طرف لوگوں کا آنا جانا کم ہی تھا۔ رات کے اس پہر تو گنتی کے ہی ڈاکٹر اور نرسیں وہاں موجود تھیں۔ میں جب کافی دیر سے ایک طرف بیٹھی رہی تھی تو ایک ڈاکٹر میری طرف آئی اور کہنے لگی، یہاں تم کافی دیر سے بیٹھی ہوئی ہو، کیوں بیٹھی ہو؟ کس کے ساتھ آئی ہو اور کیا کام ہے؟ میں یہاں بھی بہت ہی گھبرا گئی تھی کہ کیا بتاتی ڈاکٹر کو۔ خیر، وہ کوئی بڑی ہی خدا ترس ڈاکٹر تھی۔ مجھے کمرے میں لے گئی۔ جیسے ہی میں اس کے ذاتی کمرے میں گئی تو میری بات سن کر ڈاکٹر کی روح تک لرز گئی جب میں نے اسے یہ کہا، ڈاکٹر مجھے ابارشن کروانا ہے۔ وہ میری بات سن کر ششدر رہ گئی کہ میں کیسی عورت ہوں جو ماں بننے سے پہلے ہی اپنے اس بچے کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر نے مجھے کافی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن سب کچھ بے سود ہی رہا۔ جب میں اپنی بات پہ اڑی ہی رہی، ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا اور میرے کان میں جو بات بتائی اس کو سننے کے بعد میں اس قدر خوش ہو گئی کہ بے ساختہ ہی اس ڈاکٹر کا ماتھا چوم لیا۔ دیکھو اس کی رحمت کو تم کیا کرنے جا رہی تھی اور دیکھو کیا ہونے جا رہا ہے۔ میں نے اس ڈاکٹر کو ساری بات بتا دی تو وہ کہنے لگی، تم کہیں اور مت جاؤ بلکہ میرے گھر میں ہی رہ لو۔ میرے گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہوتا سوائے میرے ایک بیٹے کے، وہ یونیورسٹی جاتا ہے۔ میں اس بات پہ متفق ہو گئی کہ میں وہاں ایسے ہی نہیں رہوں گی، بلکہ آپ کے گھر کا کچھ کام کاج کر دیا کروں گی۔ زیادہ نہ صحیح لیکن کھانا تو پکا ہی دیا کروں گی۔ ڈاکٹر اس بات پر متفق ہو گئی تھیں۔ اگلی صبح جب ڈاکٹر صاحبہ کی ڈیوٹی ختم ہوئی تو وہ مجھے اپنے ساتھ ہی اپنے گھر میں لے گئیں۔ ان کے گھر میں واقعی کوئی بھی نہیں تھا سوائے ان کے ایک بیٹے کے۔ وہ صبح جاتا اور رات کو واپس آتا تھا۔ ایک دن وہ جب گھر واپس آیا تو اس کے ساتھ گاڑی میں ایک لڑکی بھی موجود تھی۔ لڑکی کافی ماڈرن سی تھی، کافی اریاں سا لباس پہن رکھا تھا اس نے۔ میری نظر جیسے ہی اس پر پڑی تو میں عورت ہو کر شرما گئی، اور وہ کیسے ڈھٹائی سے ڈاکٹر صاحب کے بیٹے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ طلحہ اندر آ گیا اور وہ لڑکی گاڑی میں ہی رہی۔ ماں اور بیٹے کے درمیان عجیب سی رنجش بن چکی تھی، جس کی وجہ سے اس چھوٹے سے کنبے کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑا ہی عجیب ہو چکا تھا۔ میں نے کچھ سمجھنے کی کوشش کی لیکن کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ بہرحال طلحہ اب گھر سے کھانا بھی بہت ہی کم کھاتا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، جن کو میں انہی کے کہنے پہ خالہ بھی کہتی تھی، پریشان ہی رہتی تھیں۔ ایک دن میں رہ ہی نہ سکی اور پوچھ ہی لیا، گھر میں کیا کوئی مسئلہ چل رہا ہے؟ پہلے تو خالہ میری بات سن کر ہچکیاں بھرنے لگیں، پھر آنسو پوچھتے ہوئے کہنے لگیں، بیٹا جس لڑکی سے یہ شادی کرنا چاہتا ہے اس میں ویسے بظاہر تو کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن وہ لڑکی بانجھ ہے اور اس کے ہاں پوری زندگی اولاد نہیں ہو سکتی۔ اب تم خود ہی سوچو کہ میرا تو اکلوتا بیٹا ہے، میں پھر کیسے یہ سب برداشت کر لوں کہ میری نسل ہی آگے نہ بڑھ سکے۔ یہ بات تو میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ خیر میں نے خالہ کو تسلی دی اور یہ بھی کہا، خالہ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میرے کافی سمجھانے پر خالہ مان گئی اور اس لڑکی کے ہاں رشتہ کر لیا۔ لڑکے میں کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے لوگوں نے پہلی بار میں ہی ہاں کر دی تھی۔ جب طلحہ اور ڈاکٹر صاحبہ گھر واپس آئے تو بے حد خوش تھے۔ مٹھائی آتے ہی مجھے بھی کھلائی اور ساتھ میں لڑکی کی تصویریں بھی دکھائیں۔ جیسے ہی میں نے لڑکی کی تصویریں دیکھیں تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، وہ تو میری اپنی نند تھی، شہرین۔ میں پوری رات ہی نہ سو سکی کہ اگر ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کہیں میں یہاں پہ ہوں تو وہ میرے بچے کو ہی نقصان نہ پہنچا دیں۔ میں پوری رات سوچتی رہی، روتی رہی، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پوری رات ہی رونے میں گزر گئی۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں نے یہ سوچ لیا کہ میں یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں گی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ خالہ میرے کمرے میں آ گئیں۔ اب جب میرے دن قریب آ رہے تھے وہ بار بار میرے کمرے میں آتی تھی اور میرا حال احوال معلوم کرتی تھی تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ میری طبیعت تو ٹھیک ہے نا۔ مجھے یوں پریشان سا دیکھ کر
وہ میری طرف لپکیں اور کہنے لگیں، ارے پریشان مت ہوا کرو، یہ صحت کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال میرا وقت قریب ترین تھا تو خالہ نے میرے ساتھ ہی میرے کمرے میں سونا شروع کر دیا تاکہ کسی بھی وقت اگر ضرورت پڑے تو مجھے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ لڑکی والوں کو شادی کی بڑی ہی جلدی تھی، اس لیے انہوں نے تاریخ بھی طے کر دی۔ ابھی خالہ اس کام کے لیے تیار نہیں تھیں، لیکن بیٹے کے سامنے مجبور اور بے بس ہو چکی تھیں۔ شادی کی تاریخ جیسے ہی رکھی گئی تو میری طبیعت بے حد خراب ہو گئی اور مجھے ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ ادھر میں ہاسپٹل میں تھی اور ادھر طلحہ کی بارات تیار کھڑی تھی۔ اسے نہ جانے کیا سوچی کہ وہ چند لوگوں کو ساتھ لے کر میری نند کو بیاہ کر لے آیا۔ ہم سب بڑے ہی پریشان تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال طلحہ اور شرمین ایک ہو چکے تھے۔ شرمین سے میرا سامنا بالکل بھی نہیں ہو سکا کیونکہ میں تو ان دنوں ہاسپٹل میں تھی۔ جس دن طلحہ کا ولیمہ تھا اس دن اللہ نے مجھے 2 بیٹوں سے نوازا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میں اس قدر خوش تھی کہ ماضی کے سارے غم ایک دم سے بھول گئی تھی۔ میں 3 دن کے بعد گھر واپس آ گئی۔ میری نند اپنے کمرے میں تھی۔ جب اس کو پتہ چلا کہ طلحہ کی منہ بولی بہن گھر میں آ چکی ہے، مجھ سے ملنے کے بجائے وہ اپنے کمرے میں ہی رہی۔ جب کچھ ہی دیر کے بعد طلحہ کے اونچی اونچی آواز میں بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب سے میں اس گھر میں پہلی بار آئی تھی تو یہ سب کچھ پہلی بار ہی ہو رہا تھا کہ طلحہ اتنی اونچی آواز میں بولے، ورنہ تو وہ بہت ہی آہستہ آواز میں بات کرتا تھا۔ میں بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی کہ خالہ جلدی سے میرے کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں، جس دن سے یہ لڑکی میرے گھر میں آئی ہے نا، سکون تو ختم ہی ہو چکا ہے۔ دیکھو آج بھی دونوں جھگڑ رہے ہیں۔ طلحہ اب باہر نکل کر بھی بول رہا تھا۔ اس نے شرمین کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، نکلو میرے گھر سے۔ ارے میری بہن کے خلاف باتیں کر رہی ہے، اگر ایک لفظ اور بولا تو جان سے مار دوں گا، پانچ عورت۔ یہ 2 لفظ مجھے کہیں ماضی میں لے گئے جہاں شرمین میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہی تھی۔ میری ساس نے کس انداز میں مجھے میرے شوہر کے ذریعے سے گھر سے باہر نکال دیا تھا، وہ ساری باتیں کسی فلم کی طرح میری نگاہوں میں چل پڑیں۔ طلحہ نے شرمین کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ باہر گرنے ہی لگی تھی کہ سامنے سے میرے شوہر آ گئے۔ انہوں نے بہن کو اٹھایا اور طلحہ کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے کہ ہمیں بہت ہی زیادہ سزا مل چکی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی اب دوبارہ سے اپنی بیوی کو تنگ نہیں کروں گا۔ طلحہ نے کہا، پہلے کسی قانونی پیپر پر لکھ کر دینا ہوگا۔ میرے میاں نے یہ سب بھی کر دیا۔ میرے شوہر میرے پاس آئے اور سب کے سامنے مجھ سے معافی مانگی اور کہنے لگے کہ ایک دن میں نے اماں اور شرمین کی باتیں سن لی تھیں، جس میں شرمین بتا رہی تھی کہ ایک یونیورسٹی کے ٹیسٹ میں پتہ چلا ہے کہ وہ بانجھ ہے، اور جب میری بیوی حاملہ ہوئی تو اماں اور اس نے مل کر یہ بات مشہور کر دی کہ ہماری بہو کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی، کیونکہ بھابو ایک بہو کے طور پر اعلیٰ درجے پہ فائز ہو جائیں اور بہن نچلے درجے پہ چلی جائے۔ یہ مجھے کبھی بھی قبول نہیں تھا۔ بہرحال یہ سب کچھ مجھے کرنا پڑا۔ طلحہ کہنے لگے، شرمین اور میں ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں اور یہ ہماری کلاس میں اس بات کے لیے مشہور تھی کہ کچھ بھی کر لوں سب میری ہی بات کو اہمیت دیتے ہیں۔ پھر یہ ایک دن اپنی سہیلیوں کو بتا رہی تھی کہ کس طرح سے اس نے اپنی بھابھی پہ جھوٹا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ بس اسی دن سے میں نے بھی یہ سوچ لیا تھا کہ کسی بھی طرح اس لڑکی کو حاصل کر کے اس کے غرور کو خاک میں لازمی ملانا ہے۔ اور پھر امی حفصہ کو بھی بیٹی بن کر گھر لے آئیں، لیکن میں ایسے ہی کیسے کسی کو بھی گھر میں رہنے دیتا۔ میں نے ساری تفصیلات معلوم کر لی تھیں۔ جب مجھے ساری حقیقت کا علم ہوا تو میں نے شرمین کو شیشے میں اتارا اور اس جیسی جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا، جن کے آگے دولت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کے لیے ایک اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ بس ایک اشارے پر ہی میرے قابو میں آ گئی۔ اب میں اس کو بتاؤں گا کہ کسی کی زندگی تباہ کیسے ہوتی ہے۔ میں محمد طلحہ بقائمی ہوش و حواس میں اپنی بیوی شرمین کو نہیں میں جیسے تیسے کر کے آگے بڑھی اور طلحہ کو بولنے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ کہاں اس وقت میری سننے والا تھا۔ میں مزید آگے بڑھی اور اسے کہا، یہ ظلم مت کرو۔ اچھا، اور جو ظلم ان سب نے آپ کے ساتھ کیے ہیں وہ؟ ارے ان کی تلافی کون کرے گا؟ طلحہ بہت غصے میں تھا، کسی کی بھی نہیں سن رہا تھا۔ خالہ آگے بڑھی اور اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا، تم یہ سب کچھ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے یہ سب کچھ کیا نا تو پھر میری لاش سے گزرنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہی خالہ سیڑھیوں پر چڑھنے لگی تاکہ چھت پہ جا کر اپنی زندگی ختم کر سکیں۔ بہرحال بڑی ہی منت سماجت کے بعد وہ رک گیا۔ شرمین نے دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی
میں جلدی سے اٹھی اور شرمین کے جڑے ہوئے ہاتھ کھول کر اسے اس مصیبت سے نکال دیا کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ وہ روتی ہی جا رہی تھی۔ میری ساس بھی وہاں آ چکی تھی، وہ بھی روتی جا رہی تھی۔ میں نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ میرے شوہر بولے، چلو گھر چلتے ہیں۔ ہم لوگ خالہ کی اجازت سے گھر جانے کی تیاری کرنے لگے تو شرمین شدت سے روتی ہوئی میرے ایک بچے کو بے تحاشا چومنے لگی۔ آخر کو ممتا کی تڑپ تو ہر کسی میں ہی ہوتی ہے نا۔ میں نے جب یہ دیکھا تو بنا کسی سے پوچھے میں نے ایک بچہ جسے وہ بار بار چوم رہی تھی اس کی گود میں ڈال دیا، اور وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میری احسان مند ہو گئی، بار بار میرا شکریہ ادا کرنے لگی کہ میں نے اس کی زندگی کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے تو ان کے چہروں پر عجیب شکر والی مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔